آج آپ کے علاقے کی مشہور و معروف دینی درسگاہ جامعہ حدیقۃ العلوم کے سالانہ اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں حضرت محتمم صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یہاں جنگل میں منگل بنائے ہوئے اور مدرسے کا نام حدیقہ ہے اور پھول ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور وہ بھی علم کے پھول ہیں۔ اتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس ادارے کو سجایا اور آج کے اس پنڈال کو اتنا خوبصورت بنایا۔ طلباء کی تعداد جو آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت وردیوں کے ساتھ، وہ یہاں کر بیٹھے، قرآن کریم کی انہوں نے تکمیل کی اور شعبہ تجوید اور حفظ میں اتنے سارے طلباء جن کے سر پر دستار سجائی گئی۔ اللہ تعالیٰ محتمم صاحب، ان کی پوری ٹیم، ادارے کے تمام افراد کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت چونکہ مختصر ہے، ہم نے نماز عصر بھی ادا کرنی ہے اور مغرب کا وقت بھی قریب ہونے کو ہے۔ حضرات علماء کرام، بالخصوص مناظر اہل سنت حضرت علامہ عبدالجبار حیدری صاحب اپنی تفصیلی گفتگو آپ حضرات سے فرما چکے ہیں۔ مختصر وقت میں جامع گفتگو حضرت مولانا شکیل حیدری صاحب بھی آپ حضرات کے سامنے کر چکے ہیں۔ ویسے اگر آج کے جلسے میں کوئی بھی تقریر نہ کرتا تو مدرسے کے طالب علم معاویہ نے ہی حق ادا کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہ جو مدرسہ ہوتا ہے، اس مدرسے میں تربیت کی جاتی ہے اور مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ جس میں پڑھایا گیا اور جس میں تربیت کی گئی۔ میں نے ایک جگہ گفتگو کی اور میں نے اپنے گفتگو میں کہتا رہا کہ یہ بھی صحابہ کی وجہ سے، یہ بھی صحابہ کی وجہ سے۔ ایک شیخ الحدیث صاحب اٹھے، انہوں نے فرمایا کہ فاروقی صاحب نے ہر چیز بتائی صحابہ کی وجہ سے، یہ کیوں نہیں بتایا کہ صحابہ مدرسے کی وجہ سے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ ڈسکوں کا نام نہیں ہے، مدرسہ بلاکوں کا نام نہیں ہے، مدرسہ چبوترے کا نام نہیں ہے، مدرسہ پڑھانے والے اور پڑھنے والے کا نام ہے۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھیں یا وہ کسی بلڈنگ میں پڑھیں، جب تک یہ پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہوں گے مدرسہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہ بات مانتا ہوں کہ مدرسے میں وہ آئے تھے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ مدرسہ ان کی وجہ سے بنا تھا۔ تو پہلا مدرسہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس مدرسے کے پہلے طالب العلم اور پہلے طلباء صحابہ کرام تھے، اور اس مدرسے کا آغاز ابو بکر صدیق تھے، اس مدرسے کی ابتدا ابو بکر صدیق تھے، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھا اور سمجھا، اور صحابہ کرام آتے گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے گئے۔ آج اس مدرسے کا سالانہ پروگرام ہے۔ ابھی یہ جو بچے جن نے خوبصورت پگڑیاں پہنی ہیں اور لباس پہنا ہوا ہے، جب یہاں سے جائیں گے، جاتے ہوئے رستے میں کوئی آدمی ان کو ملے اور مل کر کہے کہ یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، اسے خبیث کہہ دے یا اسے برا کہہ دے یا اسے کوئی گالی دے دے، تو آپ میں سے جو لوگ ہیں، بالخصوص ان کے والدین، رشتہ دار، کیا وہ اس بات کو برداشت کر لیں گے کہ اس بچے کو کوئی گالی دے؟ آپ اس سے پکڑ لو گے اور پکڑ کر کہو گے کہ میاں آپ نے ہمارے اس بچے کو گالی کیوں دی ہے؟ اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ یہ اس کا قصور ہی کیا؟ وہ کہتے نہیں یہ بہت غلط ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔
بنتا میں اس کو گالی دوں گا تو آپ کہیں گے بھئی کیوں گالی دیتے ہو؟ چلو تم نے دینی ہے، میری کسی اور بیٹے کو گالی دے دو، اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کی آج تکمیل ہوئی ہے، اس کی آج دستار بندی ہوئی ہے، علماء آئے ہیں، اس کو آج عزت ملی ہے، اس کو آج عظمت ملی ہے، آپ اس کو گالی دے رہے ہیں۔ آپ کیوں اس کو گالی دے رہے ہیں؟ مت گالی دیں۔ اور یہ گالی دینے کے بعد وہ شخص آپ کے ساتھ گھر جانا چاہے، آپ نہیں لے جانا چاہتے، کھانا کھانا چاہے آپ نہیں کھلاتے، ہاتھ ملانا چاہے آپ نہیں ملاتے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وجہ ہے؟ کیا ہو گیا؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بڑے شدت پسند ہو، بڑے سخت ہو، بڑے تکلیف کار ہو، کوئی بات نہیں، تحمل، صبر، بردباری، معاشرے میں اچھائی، بھلائی، نیکی، دل کا بڑا کرنا، صبر کا کرنا، کوئی بات نہیں۔ آپ مجھے کہتے ہو مولانا صاحب صبر اپنی جگہ، تحمل اپنی جگہ، بردباری اپنی جگہ، میرے ہاتھ مجھے قرآن بچے کو گالی دیتا ہے، آپ مجھے صبر کا درس پڑھاتے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں یوں نہ کریں، قتل نہیں۔ میں کہتا ہوں دو لوگ میں کھانے دو، تمہارے گھر مہمان آیا، وہ کہتا ہے میں ایسے مہمان کو نہیں رکھنا چاہتا جو میرے حافظ بیٹے کو گالی دے، لے جائیے اسے میرے گھر سے، ورنہ میرے ہاتھ سے نقصان ہو جائے گا۔ اور اگر یہ گھر چلا جاتا ہے، وہاں خواتین میں سے کوئی خاتون اسے برا بلا کہتی ہے تو اس کی ماں، اس کی بہنیں اور اس کی پھوپھیاں اور اس کی مامیاں اور اس کی چچیاں اٹھ کر اسے کہتی ہیں اٹھ جاؤ ہمارے گھر سے نکلو، تم نے برا بلا کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتی ہے نہیں میں یہاں بیٹھوں گی۔ ان سے کہا جاتا ہے کھانا تو کھانے دو، وہ نہیں کھانے دیتی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اس بچے کو جو حافظ قرآن تھا اسے برا کہا گیا۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ حدیقت العلم کا، حدیقت العلوم کا طالب العلم ہے، یہ وہاں سے آیا ہے، اس کے سر پر دستار سجی ہے۔ ہم نے کہا دستار کس نے سجائی؟ کہا جناب عبدالجبار حیدری نے، مولانا شکیل حیدری نے، عبداللہ عباس نے، جناب لالا شیر افضل نے، جناب حاجی نواز نے، ان لوگوں نے ان کے سر پر جو ہے ہاتھ رکھا ہے۔ یہ بڑے لوگ ہیں، جماعت کے لوگ ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس کی عزت بنی ہے، ہم اسے برا نہیں کہنے دیں گے۔ میں نے کہا اس بات کے سمجھنے کے بعد تم اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہمیں شدت پسند کہتے ہو، ہمیں تقریب کار کہتے ہو، ہمیں انتظام پسند کہتے ہو، ہمیں مجنون کہتے ہو، ہمیں دیوانہ کہتے ہو، ہمیں سخت کہتے ہو۔ ہم نے سختی کیا کی ہے؟ ہم نے شدت کیا کی ہے؟ تمہارے بچے کی بات آ جائے، حافظ قرآن کی بات آ جائے، امام مسجد کی بات آ جائے، مؤذن مسجد کی بات آ جائے، مدرسے کے مدرس کی بات آ جائے، مدرسے کے معلم کی بات آ جائے، متعلم کی بات آ جائے، شیخ الحدیث کی بات آ جائے، شیخ التفسیر کی بات آ جائے، تمہارے لیڈر کی بات آ جائے، تمہارے رہنما کی بات آ جائے، تم برداشت نہیں کرتی ہو۔ جو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن سیکھا، جس نے قرآن سمجھا، بات یہی ختم نہیں ہوگی، پھر اس نے قرآن لکھا، یہی ختم نہیں ہوگی، پھر وہ قرآن میں آ گیا، پھر وہ قرآن میں سچ گیا، وہ قرآن کی آیاتیں بن گئے، وہ قرآن کے حروف بن گئے، وہ قرآن کے لفظ بن گئے، وہ قرآن کی صورتیں بن گئے، جیان تشہیر بن گئے، تفسیر بن گئے، شان نزول بن گئے، شان نزول بن گئے، پھر قرآن لے کر چل پڑے، قرآن لے کر اٹھ پڑے۔ جامع القرآن بھی وہی ہے، ناشر القرآن بھی وہی ہے، عالم قرآن بھی وہی ہے، عامل قرآن بھی وہی ہے، حافظ قرآن بھی وہی ہے، قاری قرآن بھی وہی ہے، مخاطب قرآن بھی وہی ہے، ابتداء قرآن بھی وہی ہے، آغاز قرآن بھی وہی ہے، عروج قرآن بھی وہی ہے، رحمات کی بات بھی وہی ہے، مصطفیٰ کی بات بھی وہی ہے، پیغمبر کے ذات اور صفات کے کمالات کا مظہر بھی وہی ہے، پیغمبر کے ساتھی بھی وہی ہے، رفیق بھی وہی ہے، بدر میں بھی وہی ہے، احد میں بھی وہی ہے، خیبر میں بھی وہی ہے، حنین میں بھی وہی ہے، تبوک میں بھی وہی ہے، یرموک بھی وہی ہے، پڑھتے بھی وہی ہے، پڑھاتے بھی وہی ہے، اٹھاتے بھی وہی ہے، پہچاتے بھی وہی ہے، پھیلاتے بھی وہی ہے، مومنون وہی بنے ہیں، مفلحون وہی بنے ہیں، حمدہ وہی بنے ہیں، لہم مغفرۃ وہی بنے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوان کا مصداق وہی بنے ہیں۔ قرآن ان سے ہے، وہ قرآن سے ہے، وہ قرآن میں ہے، قرآن ان میں ہے، قرآن ان میں چمکتا ہے، وہ قرآن میں چمکتے ہیں، سمجھو وہ قرآن میں بولتے ہیں، قرآن ان میں بولتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ وہ قرآن میں بولتے ہیں، قرآن ان میں بولتا ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن انہیں پڑھتا ہے، وہ قرآن کا تذکرہ کرتے ہیں، قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے، وہ قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن ان کی بات کرتا ہے، وہ قرآن کی تعریف کرتے ہیں، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ اور تمہارے اور میرے بچے اپنے سینے میں قرآن سجاتے ہیں، قرآن صحابہ کو اپنے سینے میں سجاتا ہے۔ دنیا قرآن یاد کر کے اسے اپنے سینے میں محفوظ کرتی ہے،
قرآن نے صحابہ کو یاد کر کے انہیں اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. سبحان اللہ. اور بھائی قرآن میں صحابہ ایسے چمکتے جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، اور قرآن میں صحابہ ایسے نظر آتے جیسے آسمان میں ستارے نظر آتے. ساری دنیا کے سینوں میں قرآن چمکتا ہے اور قرآن کے سینے میں صحابہ چمکتے. اللہ نے اپنے محبوب کے یاروں کا ذکر کسی عام کتاب میں نہیں کیا، اس کتاب میں کیا جو مٹ بھی نہیں سکتی، ختم بھی نہیں ہو سکتی، جس کے بارے میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ان کا ذکر اس کتاب میں جو لا ریب ہے، جس میں شک ہی نہیں ہے. اور جب خدا نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کہنے کے بعد کہا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. دنیا سوچتی ہے یہ متقین کون ہوں گے، آگے صفات شروع کر دی، آگے خوبیاں شروع کر دی، آگے پہچان بتانی شروع کر دی. پہلا سپارہ سورہ بقرہ، پہلا رکوع الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. توجہ کرو، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، وہ کتاب جس میں شک نہیں ہے، وہ کتاب. وہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے اس کو ابو بکر جمع کروائیں گے، ہاں ہے. اس کا مشورہ عمر دیں گے، ہائے ہائے. عثمان غنی سے جمع کر کے جب جامع القرآن بن کر اور ناشر قرآن بن کر بھیجے ہوں گے تو وقت بہت گزر چکا ہوگا. ذالک الکتاب، وہ کتاب جو عثمان جمع کر کے بھیجیں گے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اونچی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ لا شک ہے جو جمع ہو کر آگے کو جائے گی. مفتی شکیل صاحب کہہ رہے تھے دو کتوں کے درمیان آنے والی کو کتاب کہا جاتا ہے، بکھری ہوئی کو کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ وہاں کچھ یہاں، کچھ سینوں میں کچھ اس جگہ میں محفوظ ہو، اسے کتاب نہیں کہتے. بابا حضور جب دنیا سے گئے تھے تو کوئی کس کے پاس ہے، کچھ کسی کے پاس ہے، کچھ کسی کے پاس ہے. ابھی تو کتاب ہوئی نہیں کہ پہلے کتاب دیا. اللہ کو معلوم تھا اللہ کروانا ہی ان سے چاہتا تھا، نہ اللہ نے خود لکھی، نہ رسول سے لکھوائی، نہ جبرائیل سے لکھوائی ان سے. بتا کر کے انہیں نہیں مانو گے تو قرآن تمہارے پاس نہیں آئے گا. اور حقیقت بھی یہی ہے، جنہیں نے نہیں مانا ان کے پاس قرآن نہیں ہے. میں دیہات کی چوٹی پہ کھڑا ہوں، پہاڑوں کی بلندی پہ کھڑا ہوں، شہر سے بہت دور آیا ہوا ہوں. میں یہاں ستارے تمہیں دکھا رہا ہوں، حافظ تمہیں دکھا رہا ہوں اور تمہیں چیلنج دے رہا ہوں. میں نے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ تمہیں حافظ دکھا دیے، تم شہر کے وسط میں کوئی دکھا دو. ہائے ہائے. سنو، ہم نے بچے دکھا دیے، تم کوئی بڑا دکھا دو. میں نے مدرسے کا طالب علم دکھا دیا، تم کوئی اپنے جامعہ کا رئیس دکھا دو. آؤ دکھاؤ، تمہارے ان کے پاس کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس کیوں ہے. اور بابا سمجھو، قرآن اس کے پاس ہوگا جس کے پاس صحابہ ہوگے. جس کے پاس صحابہ نہیں، اس کے پاس قرآن ہو سکتا. یہ صحابہ والے پہاڑوں میں چلے جائیں، دریاؤں میں چلے جائیں، سمندروں میں چلے جائیں، کوہستاروں میں چلے جائیں، کوہستانوں میں چلے جائیں، غاروں میں چلے جائیں، بلند و بالا جگہوں پہ چلے جائیں، بجلی سے دور چلے جائیں، شہر سے دور چلے جائیں، بس سے دور چلے جائیں، جہاں صحابہ والے جائیں گے وہاں قرآن آئے گا. جہاں صحابہ کا ٹھکانہ ہوگا وہاں قرآن زمانہ ہوگا. جی ہاں، جہاں جہاں دلوں میں صحابہ کا ترانہ ہوگا وہی زبانوں پہ قرآن گوانا ہوگا. ورنہ ہر کسی کے پاس ماتم اور افسانہ ہوگا، نوحہ اور رونا رولانا ہوگا. ادھر آؤ گے
تو مسجد میں، مکتب میں، مدرسوں میں، سینوں میں، علم میں، عمل میں، کردار میں، گفتار میں تمہیں قرآن نظر آئے گا۔ قرآن ہے ہی ان کے پاس جن کے پاس صحابہ ہیں۔ تو بچہ تمہارا نکلے، کوئی اسے برا کہے، تم برداشت نہیں کر سکتے، اور اس بچے کو اگر کسی نے برا کہا ایمان سے تو نہیں جائے گا، لیکن وہ جو طالب العلم ہے، جو مکتب رسول میں بیٹھا ہے، جو حضور کے سامنے آ کر بیٹھا ہے، اور سامنے آ کر اس نے قرآن پڑھا ہے، سیکھا بھی رسول اللہ سے، جمع بھی اس نے کی ہے، اس پر تنقید کا مطلب تو یہ ہے نا، تم قرآن کو برا نہیں کہہ سکتے۔ انہیں کہہ کر قرآن کی حیثیت کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ اللہ نے اسی لیے قرآن ان کے ذریعے اتارا کہ جو ان کی حیثیت کو ختم کرنا چاہے گا اس کی حیثیت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ آج وہ کہتے ہیں ہم تعریف کریں گے، میں نے کہا کس بات کی تعریف کرو گے؟ کہ صحابی کی تعریف ہم کریں گے۔ میں نے کہا اگر تم صحابی کی تعریف کرو گے تو ہم منکر صحابی کی تعریف کریں گے۔ اگر تم اس پر آگے نا کہ ہم صحابہ کی تعریف کرنے لگیں تو پھر ہم اس پر آگے ہیں ہم دشمن صحابہ کی تعریف کرنے لگیں۔ تم کیا تعریف کرو گے؟ پھر تعریف ہم کریں گے، اور تم ایک مرتبہ کرو گے ہم 3 مرتبہ کریں گے۔ چھٹکارا ہی نہیں۔ اور 2 مرتبہ پہلے کہیں گے، درمیان میں نام لیں گے، تیسری مرتبہ پھر کہیں گے۔ اور یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ 3 مرتبہ کیوں ہے؟ یہ 3 مرتبہ 3 اماموں کے انکار کی وجہ سے۔ پہلے امام کا نام علی ہے، ان کیا نا ان کیا پہلے امام کا نام علی، جس کو معصوم کہتے ہیں، اور معصوم سے خطا نہیں ہوتی، معصوم سے خطا نہیں ہوتی۔ یہ معصوم کسی کے پیچھے کھڑا ہے، اس کا نام ابو بکر ہے، اس کا نام ابو بکر ہے۔ ابو بکر۔ معصوم پیچھے کیسے کھڑا ہے؟ آگے تو محفوظ ہے، پیچھے معصوم ہے۔ یہ معصوم پیچھے کیسے کھڑا ہے؟ یہ معصوم نہیں کھڑا، یہ محفوظ کھڑا ہے۔ بے شک، بے شک۔ ادھر بھی کوئی کھڑا ہے، ادھر بھی کوئی کھڑا ہے، آگے بھی کوئی کھڑا ہے، پیچھے بھی کوئی کھڑا ہے، یہ محفوظ کھڑا ہے۔ ادھر بھی کوئی کھڑا ہے، ادھر بھی کوئی کھڑا ہے، آگے بھی کوئی کھڑا ہے، پیچھے بھی کوئی کھڑا ہے، یہ محفوظ کھڑا ہے۔ یہ محفوظ ہے، لیکن اس نے اسے معصوم کہا، اور معصوم سے خطا ہوتی تو پیچھے جو نماز پڑھ کے امام مان رہا ہے اس کا مطلب ہے خطا ہوئی ہے۔ اور جب تم نے معصوم کہہ کر خطا کہا تو تم اپنے مذہب میں کافر ہو گئے ہو، اپنے مذہب میں کافر ہو گئے۔ اس نے بھی پڑھی، حضرت حسن نے بھی پڑھی، حضرت تینوں کو امام کہا انہوں نے، تینوں کو معصوم کہا، اور تینوں نے پیچھے پڑھی، اور تینوں کے پیچھے پڑھی، تینوں نے پڑھی، تینوں کے پیچھے پڑھی، اور 24 سال پڑھی۔ ایک دن کی بات ہوتی، 2 دن کی ہوتی، 4 دن کی ہوتی، 5 دن کی ہوتی، تم 24 سال مسلسل 24 سال پڑھی۔ اور اگلی بات ایک اور، حضرت معاویہ نے قرآن لکھا، بے شک، کیا لکھا؟ قرآن۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت معاویہ نے کیا لکھا؟ قرآن لکھا۔ حضرت معاویہ نے خط لکھے، حضور نے خط بھی ان سے لکھوائے، قرآن بھی ان سے لکھوایا۔ اب یہ مان نہیں سکتے، قرآن مانیں گے معاویہ کو ماننا پڑے گا، بے شک، اور معاویہ کو چھوڑیں گے قرآن کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ضدی تو ہیں، بے ایمان ہو گئے، معاویہ کو نہیں مانا۔ لیکن اب میں تمہیں بتاتا ہوں، معاویہ کو امیر المومنین ہم نے نہیں بنایا، ہم نے توجہ کرنا، لڑائی ہو گئی، حالات ہو گئے، مولانا عبدالجبار حیدری سے میں بات کر دی تو میں نقطہ بیان کرنے لگا، سبھی کچھ ہو گیا، اور سب کچھ ہونے کے بعد حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت حسن خلیفہ ہو گئے، حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت حسن خلیفہ ہو گئے۔ امیر معاویہ کو بلایا، کہاں سے بلایا؟ جس وقت امیر معاویہ کو شام سے بلایا، اس وقت امیر معاویہ امیر شام تھے،
بے شک اونچی 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 بے شک کیا تھے؟ جب راستے میں آئے تو امیر شام تھے، کوفہ پہنچے تو امیر شام تھے، مسجد میں داخل ہوئے تو امیر شام تھے، ممبر پر بیٹھے تو اونچی ذرا امیر شام ممبر پر بیٹھے تو امیر شام تھے، لیکن مجھ سے سنو، سینے پر ہاتھ